الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون اس آیت کے اندر ان لوگوں کی ضد اور ہٹ درمی کا بیان ہے جو حق کے واضح ہونے کے بعد حق ان کے سامنے کھل کر آ جانے کے بعد بھی انکار کرتے تھے، نہیں مانتے. تو ان کی ہٹ درمی اور ضد کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حق کے واضح ہونے کے بعد کہ ان کے سامنے توحید آئی کہ اللہ وہی تنہا معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ حق. تو یہ حق کھل کر ان کے سامنے دلائل کے ساتھ بیان ہو چکا، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ مانتے نہیں تھے، حق کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹا اس کا الزام اللہ پر ڈالتے، جس کو چوری اور سینہ زوری کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین اشرکوا، اور کہا مشرکوں نے، کیا کہا؟ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے علاوہ یہ بتوں کی وغیرہ کسی کی عبادت نہ کرتے. ہم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم تھوڑی کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوتا کہ ہم اللہ کے علاوہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کو منظور نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے، جبراً زبردستی ہم کو روک دیتے. نہیں روک رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے. اس طریقے سے گویا ایک تو جرم کرنا
چوری کرنا، جرم کرنا، شرک کرنا، اور پھر اس کے اوپر مزید یہ کہ اس بات کو اللہ پر ڈال دینا کہ اللہ نے یہ تو چاہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم نہیں کر سکتے تھے، ہم کر رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدمی کے سامنے یہ بات آ جائے کہ بھائی تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اس میں تمہاری کوتاہی ہے، تمہارا قصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا ان کے درمیان، اور یہ لوگ کفر اور شرک کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے۔ اب آپ نے ان کے سامنے یہ بات بتائی کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ تمہاری کوتاہی ہے، قصور ہے، کہ اللہ وہی تنہا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جب ان کے سامنے یہ بات آ گئی تھی تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے، اپنی کوتاہی کو مان لیتے اور توبہ کرتے۔ لیکن یہاں پر تو اپنی کوتاہی اور اپنے قصور کو ماننا تو نہیں بلکہ الٹا اللہ پر الزام لگانا، یہ تو اللہ نے چاہا تو ہم کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی شخص نماز نہ پڑھے، کوئی اور گناہ کا ارتکاب کرے، اور نماز نہ پڑھے اور یوں کہے کہ بھائی یہ تو میری تقدیر میں ایسا لکھا تھا، میرا کیا قصور ہے، اس طریقے سے یہ جرم ہے۔ ایسے ہی یہ کہنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم یہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر ایک کو اختیار دیا ہے اچھے کام کرنے کا اور برے کام کرنے کا۔ ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ ایمان قبول کرے اور اچھے عمل کرے، اور یہ بھی اس کے اختیار میں، طاقت میں ہے کہ وہ گناہ کرے، شرک کا ارتکاب کرے۔ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو اختیار دیا جائے، کسی ایک حالت پر اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ بھائی مومن ہی رہنا پڑے گا ورنہ تم کو فوراً سزا دی جائے گی یا تم کو فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ تو کسی ایک حالت پر اللہ تعالیٰ مجبور کرنا نہیں چاہتا بلکہ اختیار دیا ہے۔ جو لوگ اپنا اختیار، اپنی طاقت جو اللہ نے اس کو دی ہے انسان کو، وہ اپنا اختیار استعمال کر کے ایمان اور اچھے عمل والی لائن اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ لہذا ان کا یوں کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم یوں نہ کرتے، یہ اس بنا پر غلط ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ دونوں چیزیں سامنے ہیں، ایمان بھی اور کفر بھی۔ اب کفر کوئی کر رہا ہے اور یوں کہے کہ یہ تو اللہ چاہتے ہیں، نہیں، یہ اختیار سے کر رہا ہے، آدمی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کی طاقت دی ہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کرے، تو اس نے اپنے اختیار سے وہ راستہ اختیار کیا، اس لیے وہ گمراہ ہے اور ناکام۔ ایسے ہی انہوں نے یوں کہا کہ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے کہ بھئی یہ جانور، اس کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، جبکہ کسی چیز کو حلال ٹھہرانا، حرام ٹھہرانا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن یہ اپنی مرضی سے، اپنے اعتبار سے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، پھر یوں کہتے تھے کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو
اگر یہ اللہ کو ناپسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہم کو روک دیتے. نہیں روک رہے ہیں، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، ان کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی مثال کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو گمراہ لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ ان کے زمانے میں جو نبی تھے ان کو توحید کی، رسالت کی، آخرت کی بات کرتے ہیں، دعوت دیتے، تو وہ لوگ یہی کہتے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں اور جانوروں کو اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں، یہ ہم جو کچھ بھی برائیاں کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہی ان لوگوں نے بھی بولا ہے اور ایسا کام کیا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور انہوں نے ایسا کہہ کر اور ایسا کام کر کے اپنے آپ کو سزا کا حقدار ٹھہرایا ہے، اور اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک ہوئے ہیں. اگر وہ حق پر ہوتے، جسے یہ کہتے ہیں اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، تو اگر یہ بات صحیح ہوتی تو کیوں سزا ملی پہلے لوگوں کو، کیوں وہ عذاب سے ہلاک ہوئے؟ معلوم ہوا کہ یہ بات اور یہ طریقہ یہ جو اختیار کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں. وَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے. جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ان کا کام پہنچانا، اللہ کے اوامر کو، اللہ کا جو بھی پیغام ان کے اوپر آئے، جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا. یہ نبیوں اور رسولوں کا کام رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کا یہ کام نہیں رہا ہے کہ کسی کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے برائی کرنے کی اس کو وہ آ کر سلب کر لے، ختم کر دے. نبیوں کا یہ کام نہیں کہ بھئی جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے اندر یہ کفر کی طاقت اور برائی کرنے کی طاقت ہے تو وہ نبی آ کر اس کو ختم کر دے. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام نہیں. انبیاء علیہ السلام کا کام تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. اب انسانوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے وقت کے نبی کی بات مان کر کامیاب ہو یا پھر ان کی باتوں کا انکار کر کے ناکام ہو. اور یہ رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث فرمایا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، پیغمبر کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر خطے کے اندر پیغمبر کو بھیجا ہے. لہذا ممکن ہے یہاں ہندوستان کے اندر بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں کیونکہ یہ آیت بتلاتی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. لیکن چونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں کہ فلاں شخصیت یہ پیغمبر تھی ہندوستان میں، اس لیے یقین کے ساتھ کسی کے لیے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں ہستی یا فلاں شخصیت یہ ہندوستان کی یہ نبی رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی یقینی دلیل قائم نہیں. لیکن یہ بات تو برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خطے کے اندر پیغمبر کو بھیجا ہے یہ پیغام لے کر
اور لوگوں کو یہ خبردار کرنے کے لیے بھیجا. کیا خبردار کرنے کے لیے، کیا پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں کو خبردار کرو، بتاؤ کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کے معنی جن کے بھی ہوتے ہیں، شیطان کے بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی طاغوت کا معنی ہر وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے، برائیوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، خود بھی گمراہ ہو، اوروں کو بھی گمراہ کرے، اس کے لیے بھی طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا یہ پیغام لے کر کہ لوگوں کو باخبر کرو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی بدی اور برائیوں کے جو سرغنے ہیں ان سے بچو. کیونکہ جو بدکار ہوتا ہے وہ خود ہی بدکار نہیں رہتا، بلکہ وہ اور لوگوں کو بھی بدکار کر کے رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے برائیوں کے سرغنے، برائیوں کا ارتکاب کرنے والے جو اس کے سرغنے بڑے ہیں، اور جو میڈیا کے ذریعے سے اور راستوں سے خود تو گمراہ اور گمراہیوں کو پھیلاتے ہیں، تو ایسوں سے بچنا. آج میڈیا پر ہر طرح کے، سوشل میڈیا پر ہر طرح کا پیغام دینے والے ملیں گے، اور ہر ایک کیوں کہے گا کہ اسلام تو بس یہ ہے. جیسے قادیانیت ہے، پہلے بھی شاید میں نے بتلایا تھا کہ قادیانیوں کا بھی بڑا زور و شور ہے، اور یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے قائل ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا. لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام پر اپنے آپ کو کہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ سرچ کرے انٹرنیٹ پر کہ میں دیکھوں اسلام کے حوالے سے کیا باتیں ہیں، تو وہ اسلام جیسے ہی .com لکھے گا، سب سے پہلے جو سائٹ کھلے گی وہ یہ قادیانیت کی، اسلام کی سائٹ. اب ہمارے نوجوان جو بھولے بھالے، جنہوں نے علم دین سیکھا نہیں، یا پھر انہوں نے اہل حق کی جماعت کو نہیں پکڑا اور اپنا ربط دینداروں سے، اہل علم سے نہیں رکھا، تو وہ اپنے اعتبار سے پھر جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی اسلام کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو اہل علم سے بھی رابطہ نہیں، اہل حق سے رابطہ نہیں. تو اب وہ جو پڑھے گا وہ یہ سمجھے گا یہی اسلام ہے، جبکہ ہے وہ قادیانیت. اب ظاہر ہے کہ وہ ہمارا نوجوان یہ پڑھ کر یہ سمجھے گا کہ اسلام یہی ہے، تو وہ کہاں پہنچے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اگر کوئی چیز پڑھنا بھی چاہتا ہے، سوشل میڈیا پر کوئی بات آئی ہے، تو اس کی تحقیق اچھی طرح کر لے، معلوم کر لے، اہل علم سے معلوم کر لے صحیح ہے یا نہیں. یہ نہیں کہ جو آیا اس کو سمجھ لیا کہ یہی حق ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر. تو واجتنبوا الطاغوت، یہ طاغوت سے بچو جو خود بھی بدکار ہوتے ہیں، برائی پر اور گمراہی پر ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے، ہر خطے کے اندر رسول کو بھیجا، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. نبی آ کر اپنا کام کرتے تھے، تو جس انسان نے اپنا اختیار جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے
کہ اچھائی کو بھی اختیار کر سکتا ہے، برائی کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے نبی کی بات کو قبول کر لیا اور مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ کامیاب ہوئے۔ اور جن لوگوں نے اپنا اختیار جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس کو برائی میں استعمال کیا، یعنی نبی کی دعوت کا انکار کر دیا، ان کی بات کو قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر گمراہی کو ثابت کر دیا، گمراہ ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض لوگ تو وہ ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ثابت ہو۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ لوگوں، اگر تم کو یہ جاننا ہو کہ جن لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، ان کو جھٹلایا، تو وہ کیسے ہلاک اور برباد ہوئے، ان کے علاقے میں تم جاؤ جہاں اللہ کا عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئے، اس کے نشانات، کھنڈرات ان جگہوں پر موجود ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ نہ ماننے کی سزا ہے، حق کو قبول نہ کرنے کی یہ سزا ہے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ نشانات موجود ہیں، اس سے عبرت لو اور اپنا اختیار جو اللہ نے دیا ہے وہ حق کو قبول کرنے کے لیے استعمال کرو۔ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔ آپ کی یہ خواہش اور لالچ تھی کہ سبھی ہدایت کو قبول کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنا اختیار استعمال کر کے ہدایت والے راستے کو قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو اپنا اختیار صحیح استعمال کرتا ہے، حق کی طرف وہ بڑھتا ہے، اپنی طلب دکھاتا ہے۔ تو اب یہ حق کی طرف بڑھا، اپنا اختیار اس نے استعمال اس طرف کیا تو اس کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب یہ مکہ والے جو ہیں انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو آپ بہت چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن یہ اپنا اختیار تو شرک کی طرف استعمال کرتے ہیں، گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنا اختیار غلط استعمال کر رہے ہیں، برائی کو اور کفر کو اور شرک کو اختیار کرنے کے لیے وہ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کتنا ہی ان کی ہدایت چاہیں، اللہ ہدایت نہیں دے بنا، کیونکہ وہ خود اپنا رخ صحیح راستے کی طرف پھیر ہی نہیں رہے، تب ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص کریں، لالچ کریں ان کی ہدایت، اگر آپ لالچ کریں ان کی ہدایت کی کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، تو چونکہ ان کا رخ صحیح نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جن کو بھٹکا دے، کیونکہ وہی بھٹک رہے ہیں تو پھر اللہ بھٹکا دیتے ہیں، وہ اپنا اختیار صحیح استعمال نہیں کرتے، غلط ہی استعمال کر رہے ہیں، گناہ اور جرم میں ہی استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جن کو بھٹکا دے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اور پھر جب عذاب ان کے اوپر آتا ہے تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ وما لهم من ناصرین۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔
اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی رکھی ہی اس لیے کہ انسان کو دنیا میں اختیار دیا جائے. کسی ایک حالت پر اگر اس کو مجبوری کر دیا جاتا تو پھر کیا جزا، کیا سزا، کیا جنت دوزخ، کوئی سوال ہی نہیں رہتا. جنت اور دوزخ اور مرنے کے بعد کی زندگی میں جزا یعنی اچھا بدلہ برا بدلہ جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھا بھی کر سکتا ہے، برا کر سکتا ہے. اب اپنے اختیار سے اچھا کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت دیں گے، اور اپنے اختیار سے نعوذ باللہ کفر اور شرک والی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے. تو یہ ساری بات ان کو سمجھائی جاتی تھی اور بتلائی جاتی تھی کہ دیکھو آخرت، جزا اور سزا، جنت دوزخ یہ سب برحق ہے. تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانے اور قبول کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کی پختہ اور مضبوط قسمیں کھاتے ہیں. اور قسم کھا کر کیا کہتے ہیں؟ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جو مر گیا، جو لوگ مر گئے، جن کو اوپر موت طاری ہو گئی، اب اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا نہیں. یعنی بعد الموت کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اور خوب قسمیں کھاتے تھے، اس بات کو بیان کرتے تھے، مضبوط قسم. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، ہونا ہے، ضرور زندہ ہونا ہے. بعد الموت برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اللہ پر، اللہ کے ذمے برحق. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ہو کر رہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوگا اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یہ بات جانتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ بعد الموت یہ برحق ہے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. اور یہ وعدہ جو ہے مرنے کے بعد کا یہ کیوں حق ہے، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں تاکہ واضح کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ بعد الموت کے بارے میں ایمان والوں سے، نبی سے جھگڑتے ہیں کہ نبی اور ایمان والے کہتے ہیں یہ حق ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے یہ بات ان کے سامنے کھول کر واضح کر دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ قیامت قائم ہو رہی تو منکرین دیکھ لیں گے اپنے آنکھوں سے کہ ہم جس بات کا انکار کرتے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے کافر لوگ کہ وہ جھوٹے اپنی بات میں، قسمیں کھا کر جو بات کہتے تھے کہ نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی، تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کو قائم کر کے آخرت کا دن لا کر ان لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیں گے کہ یہ لوگ اپنی بات میں جھوٹے تھے. آگے باری سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں، آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت والے ہیں. اللہ کی قدرت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بڑی قدرت والا ہے. اگر جس کا یہ یقین ہو، جس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ ضرور اس بات کو بھی تصدیق کرے گا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کر دیں گے، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میری قدرت کا پتہ نہیں، ان کو جان لینا چاہیے. انما قولنا لشیء، بلا شبہ ہمارا کسی چیز کے لیے کہہ دینا، جب کہ ہم اس کا ارادہ کریں تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے.
کن فیکون کہہ کر یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو چاہ لینا، ارادہ کر لینا، بس اس چیز کے وجود کے لیے کافی ہے۔ قیامت جب اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہ لیں گے، ارادہ کر لیں گے، آنن فانن قائم ہو جائے گا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ٹائم نہیں ہے،